سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں اور 7 آیت کی وجہ سے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے تو اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں، جن پر آپ کا غضب نہیں ہوا اور جو راہ راست سے نہیں بھٹکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس سورت کی شروعات میں سب سے پہلے اپنی تعریف بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب العالم یہاں نہیں فرمایا اس لیے کہ عالم ایک نہیں، عالم 7 ہیں۔ 7 زمین اللہ رب العزت نے بنائی ہے، 7 آسمان بنایا۔ تو جو یہ زمین ہے جس میں ہم آپ رہتے ہیں، جو یہ آسمان، اس کے علاوہ بھی 6 زمین 6 آسمان اور ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ وہاں کا بھی مالک ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے آپ سے جو ہے مانگنے کا طریقہ بھی ایک بتا دیا ہے۔ جیسے ہم لوگ جو ہے جب مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں تو استاد ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس درخواست لے کر کے آیا کرو تو اس طریقے سے یہ الفاظ جو ہے اس کے اندر استعمال کیا کرو، مکرمی محترمی، استاد المکرم محترم صاحب۔ اسی لیے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی اس صورت کے اندر بندوں کو یہ بتلایا کہ آپ جب ہم سے دعا کریں، آپ ہم سے مانگیں تو پہلے ہماری تعریف کریں۔ اللہ رب العزت اپنی تعریف کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں ہر طریقے سے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دن میں رات میں، ہمارا ہر وقت ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ تو یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اور آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا اور اس کے جو ہے رحیم ہونے کا اندازہ ہم آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن کا مقدمہ ہے، بعض تفاسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کا مقدمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی پوری قرآن کو اللہ رب العزت نے سمیٹ کر ان 7 آیات کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ پوری آیت قرآن کو سمیٹ کر ان 7 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ الحمدللہ رب العالمین سے وللضالین تک۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم 10,000 جو ہے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ کتنے فرمایا؟ 10,000 مسائل۔ لوگوں نے ان کا جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ تاریخ گواہ ہے آج بھی ان کی جو ہے تفسیر رازی کے نام سے کتابیں مشہور ہیں، اور پوری ان کی ایک جلد جو ہے اس کے اندر پورے 10,000 مسائل انہوں نے بیان فرمائے ہیں، اور پوری ایک جلد کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرمائی، پوری ایک جلد کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرمائی۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور لوگوں سے کہا کہ آئیے آپ کو سورہ فاتحہ کی ہم تفسیر سناتے ہیں۔ تو لوگ بیٹھ گئے اور آپ نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باتیں جو ہے جب بیان کرنا شروع کیا، فجر کی نماز ہو گئی، باقی جو ہے تشریح مکمل نہیں۔ تو یہ وہ جامع اور مختصر کلام ہے جس کی تشریح ہم کس و ناقص تو بیان ہی نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے صرف اس کا ترجمہ تو بیان کرنا مشکل ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پوری قرآن کا جو مختصر الفاظ میں کہا جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں،
عبادت سے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی مراد نہیں ہے، بلکہ عبادت کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے روکا ہے اس چیز سے ہم رک جائیں، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیز کو ہم بجا لائیں، اسی چیز کو عبادت کہا گیا ہے۔ ہمارا صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں، یہ عبادت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی مشکل کام آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی ہمیں ضرورت پڑ جائے، ہم اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے گڑ گڑائیں، روئیں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اے اللہ یہ ہمیں ضرورت پڑی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو کوئی دنیا مل کر ہماری ضرورت نہیں پوری کر سکتی۔ اور نستعین کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ ہم آپ یہ سوچیں گے کہ ہم تو مدد مانگتے رہتے ہیں، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں ضرورت پڑ گئی، اس سے کوئی چیز ہم نے لے لی، کوئی ہمارا ملنے والا دوست ہے، اس سے ہم نے پیسے ادھار لے لی، اس کو مدد کرتے ہیں۔ نستعین کا مفہوم یہ ہے کہ جب دنیا کے لوگ، انسان جہاں سے بے بس ہو جاتا ہے مدد کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی مدد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایسے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے جو ہے پیسے ادھار لیا کرتے تھے۔ آپ نے جو ہے کئی موقع پر پیسے ادھار لیے ہیں، کوئی چیز جو ہے کرائے کے اوپر آپ نے منگوائی ہے تو آپ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں، نعوذ باللہ۔ نستعین کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں پر مدد کرنے سے قاصر ہو جائے، عاجز ہو جائے، وہاں سے اللہ رب العزت کی جو ہے مدد شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیے ہیں ہم ان کو حکم پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم ان سے رک جائیں، یہی اللہ رب العزت کا ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا فرمایا، صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر آئے ہیں تو دنیا دارالاسباب ہے، ہمیں یہاں سبب اختیار کریں گے تو ہمیں چیز میسر ہوگی، لیکن یاد یہ رہنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں۔ کن پر انعامات کیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آگے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے من اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ان لوگوں پر ہمارا خاص انعام رہتا ہے۔ کون سے لوگ؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے کس کو فرمایا؟ انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء پر چونکہ اللہ رب العزت کی خصوصی جو ہے رحمت ہوتی ہے، خصوصی اللہ رب العزت کی پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم پر وحی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت چونکہ ان پر انعام فرمایا، ان کو جو ہے ان لوگوں کا سیدھا راستہ بیان فرمایا۔ دوسرا فرمایا والصدیقین، اور جو نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں بنا دیکھے، بنا کسی مشاہدے کے، بنا کسی دلیل کے۔ والصدیقین، صدیق اس کو کہتے ہیں جو نبی پر ایمان لے آئے بنا کسی دلیل کے، بنا کسی معجزہ کو دیکھے ہوئے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق پر صدیقین پر اللہ رب العزت کا خصوصی نام ہے۔ والشہداء، اور جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرتے کرتے شہید ہو گیا، اللہ کے لیے اپنی جان کو نشاور کر دیا، ان کے اوپر اللہ رب العزت کا خصوصی نام رہتا ہے۔ والصالحین، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ رب العزت کے سامنے ہر وقت سر بسجود رہتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں، کوئی بھی مصیبت آتی ہے اللہ رب العزت سے اس کا حل تلاش کرتے ہیں، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، تو وہ صالحین سے مراد ہیں۔ تو یہ چونکہ انسان اس کے اندر دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ کن لوگوں کا سیدھا راستہ؟ جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں،
اور انعامات کن پر کیے وہ ہم نے بیان سنا. 4 لوگوں پر اللہ رب العزت کا خصوصی انعامات رہتے ہیں. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جن پر آپ کا غیظ و غضب نہیں ہوا، جن سے آپ کبھی ناراض نہیں ہوئے، ولا الضالین، اور نہ وہ ہدایت سے بھٹکے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تو اس کا اجمالی طور پر مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک اگر اس کو بیان کیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی میں تشریح لکھنا شروع کر دوں، اس کا مفہوم بیان کرنا اور لکھنا شروع کر دوں، تو 70 اونٹ اس کو لا دیں گے ان کی کتابوں کو، تب جا کر کے وہ سورہ فاتحہ کی تشریح اور مفہوم پورا ہوگا. تو ان چند منٹ کے اندر اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، یہ تو بہت ہی مشکل ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم جو مدد مانگیں. ایک واقعہ ہے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ طواف کر رہے ہیں مسجد حرم کے اندر، اور وہاں اس وقت کے جو بادشاہ کے ہشام بن عبد الملک وہ آتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں کوئی آپ کو ضرورت تو نہیں، کوئی آپ کو حاجت تو نہیں، ہم اس کو پوری کر دیں. تو وہ کہنے لگے کس چیز کی حاجت؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اللہ سے مانگیں گے، آپ سے نہیں مانگیں گے. جب اللہ کے گھر میں موجود ہیں آپ سے مانگیں، اللہ سے نہیں مانگیں، تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے. تو خیر وہ چپ ہو گئے. اس کے بعد میں جب وہ طواف کر چکے، اس سے فارغ ہوئے، باہر ملے ان کو، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی آپ کی حاجت اور ضرورت تو نہیں جو ہمارے لائق ہم اس کو پورا کر سکیں؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز کی حاجت، دنیا کی حاجت یا آخرت کی حاجت؟ تو فرمانے لگے کہ دنیا کی حاجت ہم پوری کر سکتے ہیں، آخرت کی حاجت ہم کیسے پوری کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی حاجت ہم اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے ہیں، تو آپ سے کیا مانگیں گے؟ آخرت کی حاجت آپ پوری کر سکتے ہیں تو پوری کر دیجیے. تو مدد کرنے کی جو لائق چیز ہے، مدد کرنے والا جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ مدد کرے گا. ہم دنیا سے مدد چاہیں گے، دنیا ہماری مدد نہیں کرے گی جب تک اللہ رب العزت مدد نہ کرے. ایک اور صحابی ہیں بدو عربی میں کہتے ہیں کہ دیہاتی کو. وہ آتے ہیں طواف کے اندر، دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں بھی بھوکا ہوں، میرا اونٹ بھی بھوکا ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، اے اللہ کھانے کا انتظام کر دیجیے. آپ تو سب کچھ جانتے ہیں کہ ہم بھی بھوکے ہیں، ہمارا اونٹ بھی بھوکا ہے، ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں. تو ایک پڑوس میں صحابی بیٹھے تھے، وہ سن رہے تھے. تو انہوں نے فوراً اپنی جیب سے درہم کی ایک پوٹلی نکالی اور ان کو دے دی. تو انہوں نے کہا ہٹائیے اس کو. کہا کیوں؟ کہا جس سے مانگ رہے ہیں، اگر تم سے مانگنا ہوتا تو تمہارے در پر آتے. اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، اس کے در پر آئے ہیں، وہ جب دے گا تبھی لیں گے. نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد میں اعلان ہوا کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہیں. تو چونکہ یہ جان گئے اپنا نام، ہمارے نام کا اعلان ہو رہا ہے. تو اس کے بعد میں کہا ہم ہیں. تو اعلان ہوا کہ آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے وراثت میں ان کی جو بھی ورثہ تھا وہ آپ کے لیے وصیت کر کے گئے. تو اللہ کے گھر آئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی اعانت کا، ان کی مدد کا انتظام فوراً کر دیا. لیکن چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے رتی برابر نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں، ہمیں دنیا کے اسباب کے اوپر یقین ہے لیکن اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ ہم سے دعا مانگو، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس آج دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مشکل سے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھی منہ پر ہاتھ پھیرا اور ترنت نکل لیے. حالانکہ کہا گیا دعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. جس طریقے سے ہڈی کے اندر اگر مغز نکال دیا جائے تو ہڈی بیکار، اسی طرح عبادت کے اندر اگر دعا نہ ہو تو عبادت بیکار. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اپنی ضرورت پیش نہیں کرتے. دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نقصان ہو گیا، یہ ہمارا گھاٹا ہو گیا، یہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت جب تک نہیں چاہے گا اس وقت تک ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل